अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ख़ास तौर पर जो दूसरे ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, चाहे वो अपनी तालीम के लिए किसी दूसरे मुल्क में हैं या फिर अपने रोज़गार के लिए, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। किर्गिस्तान से ही शुरू करेंगे। इस वो सूरत हाल पर आपके सामने रखेंगे जो सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है। और क्या वो सारा सच है या उसमें कुछ फिर वही फेक न्यूज़ और सब चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले हमें जानना ये होगा कि वहाँ पर हुआ क्या, माजरा क्या है, और फिर दीगर हालात का भी वाक़या लेंगे। ये कि बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे असल में हुआ क्या है। पाकिस्तानी तलबा का किससे झगड़ा हुआ है या कोई और मसला है। कुछ दिन पहले किर्गिस्तान के मुकामी तलबा का मिस्री, जिसे आप इजिप्शियन भी कहते हैं, उनसे झगड़ा हुआ। झगड़ा काफ़ी शदीद था। इसके बाद आज मुकामी किर्गिस्तान तलबा जत्थों की शक्ल में वो आए। और कल रात से जो इंटरनेशनल होटल जो हॉस्टल हैं इंटरनेशनल, क्योंकि लाखों की तादाद में वहाँ पर इस वक्त जो तलबा मौजूद हैं वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, वो हिंदुस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं। वो भी एक फिल्म है, वो भी एक स्टोरी है कि क्यों वहाँ पर इतने स्टूडेंट मौजूद हैं। वो भी इसकी एक वजह है। चले उस पर जाके बाद में बात करते हैं। हर इस हॉस्टल में इंडियन भी रहते थे, पाकिस्तानी भी रहते थे, दीगर तलबा भी रहायश पजीर थे। किर्गिस्तान तलबा ने पाकिस्तानियों को मिस्री समझकर उन पर हमला कर दिया। उनको ये नहीं पता था या फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि उन्होंने समझा कि ये जो जिनसे हमारी लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है, जिनसे बहस मुबासा हुआ है और जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये वो लोग हैं। उन्हें शदीद ज़ख्मी किया, इसमें कोई शक नहीं है। काफ़ी खौफनाक तरीके से हमलावर थे। लेकिन रात भर सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा गलत जो है मालूमात शेयर करती रहीं, गर्दिश करती रहीं। रात को ही पाकिस्तानी सफारत खाना हरकत में आ गया। उन्होंने मामले का नोटिस लिया, एक हेल्पलाइन फ़ौरन जारी कर दी। वो सोशल मीडिया पर कम दिखाई दी है कि जो एम्बेसी है, उनके जो सफ़ीर हैं, उनके नाम से मैसेज था कि ये हमारी हेल्पलाइन है, जिसको जहाँ पर मसला है वो हमसे हेल्प करें। दूसरी तरफ क्या हुआ, पीटीआई ने तूफ़ान बदतमीज़ी पैदा कर दिया, हुकूमत पर तनकीद करने का जहरीला प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। यहाँ तक बकवास शुरू कर दी कि पाकिस्तानी लड़कियों का वहाँ पर रेप हुआ है। इस तरह की खबरें वालदैन के लिए अजियतनाक थी। ये भी कहा गया कि 3 और कुछ लोग कह रहे हैं 7 पाकिस्तानी तलबा जो हैं वो जाँ बहक भी हो चुके हैं। जब सुबह मालूमात ली गई तो पता चला टोटल 35 तलबा जो हैं पाकिस्तानी ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें हस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो इस लेवल के ज़ख्मी भी नहीं हुए थे। उनको नेक्स्ट डे जो है हॉस्पिटल से, आज सुबह जो है हॉस्पिटल से फ़ारिग भी कर दिया। हालात काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुके हैं। किसी तालब इलम की जान को इस वक्त कोई ख़तरा नहीं है। पाकिस्तानी हकाम अपने स्टूडेंट के साथ उस हेल्पलाइन के ज़रिए रबते में है। वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लिया, उन्होंने भी अहकामात जारी किए और पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ वज़ीर ख़ारजा, वज़ारत ख़ारजा को रब्ता में रहने का कहा। वज़ीर आज़म की किर्गिस्तान की हालिया सूरत पर पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की जो सहूलत है वो फ़राहम करने के लिए भी कहा गया है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी सफ़ीर को खुद हॉस्टल का दौरा करके तलबा से मुलाकात करने की हदायत की है। मतलब शहबाज शरीफ साहब ने जो वहाँ पर सफारती अमला है, उनसे कहा है कि आप खाली फ़ोन पर नहीं, आप हॉस्टलों में जाएँ, पाकिस्तानी तलबा से मिलें, उनके मसाइल पूछें और जो मसले हैं फ़ौरन हल करें। और जो आप लोगों के मसले हल करने के बस में नहीं है वो हमें तक पहुँचाएँ, ताकि यहाँ से बैठ कर हम अपने जो वहाँ के सफारती ज़ाहिर किर्गिस्तान के लोग हैं उनसे करके वो मसला हल करें। लेकिन उनको किसी सूरत में छोड़ा नहीं जा सकता। ऐलान किया कि ज़ख्मी तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, इनकी फ़ौरी वापसी का इंतज़ाम किया जाए। ज़ख्मी होने वाले तलबा की वापसी के अखराजात हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि किर्गिस्तान की सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। इस सूरत हाल में अपने तलबा को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारी हुकूमत किर्गिस्तान की हुकूमत के साथ राब्ते में है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो प्रोपोगंडा हर इशू पीटीआई करती है, इसका नुकसान किसको होता है? ज़ाहिर है मुल्क को होता है, रियासत को होता है। और रियासत इस नुकसान को कितना बर्दाश्त कर सकती है उसकी भी एक हद होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रोपोगंडा, अच्छा आप पता है क्या, एक एक चीज़ देखा करें, जिस मसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता जो ट्विटर हैंडल अकाउंट्स होते हैं या जो उनके टिकटॉक के या फिर दूसरे जो अकाउंट्स होते हैं, वहाँ से जो खबर शेयर हो रही हो, वहाँ पर जिस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी के अंदर चुकिया जा रहा है वो उसको आप भूल जाया करें कि वो उसमें उसमें 90% फ्रॉड होता है, 90% वो गलत होती है। इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ पे मसला हुआ है, ये तो इससे तो कोई वो डिनाई हो ही नहीं रहा ना। लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर आज़म सो रहे हैं,
پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب سو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو ہوش ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ اس قسم کی جو بکواس ہے وہ آپ کو جب کرتے ہوئے نظر آئیں تو یہ سمجھ جائیں یہ وہی فرقہ ہے، یہ وہی فتنے کا فالور ہے جو پچھلے 10-12 سال سے اس ملک میں کسی بھی جگہ پہ، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ کرگستان ہو، چاہے وہ کوئی دوسرا مسئلہ ہو، وہاں پہ وہ اپنا لچ تلتے ہی تلتے ہیں۔ اب دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پورے کے پورے ایمبیسی کے ساتھ، بلکہ ایون کہ یہ بھی خبر ہے کہ انہوں نے وہاں کے وزیر اعظم کو بھی کال کی اور وہاں سے ان سے مطلب جو ان کی بات ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹ ایک وزیر اعظم دوسرے وزیر اعظم کو جب فون کرتا ہے تو یہ کوئی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، جس کے بعد وہاں کے وزیر اعظم نے کہا جی حالات کافی کنٹرول میں اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حکومت پاکستان یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو لوگ واپس آنا چاہیں ان کے لیے انتظامات کریں، جو زخمی ہیں ان کے حکومت پاکستان اخراجات برداشت کرے گی، مطلب آنے جانے کے ایئر لائن کے برداشت کرے گی، جب وہ ٹھیک ہو جائے گے واپس جانا چاہیں گے تو حکومت پاکستان ان کو واپس بھی پہنچائے گی۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کی ڈگریاں تقریباً مکمل ہوئی پڑی ہیں اور وہ آنے والے چند دنوں میں اپنی، یا چند مہینوں میں، یا ایک آدھ سال میں وہاں سے اپنی اسٹڈی فنش کریں گے۔ لیکن یہ ڈیفینیٹ برا ہوا، جو ہوا برا ہوا، لیکن آنے والے 2-4 دن میں حالات پھر نارمل ہو جائیں گے، چیزیں پھر ہی اس طرح چلی جائیں گی جس سے آج سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا۔ وہاں سے 1.5 سے 2 لاکھ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 10 دن کے بعد بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن کیونکہ اس میں پاکستان تحریک انصاف انوالو ہو جائے اور یہ پھر چیز نارمل رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، جو کہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ اب جو اگلی خبر ہے وہ ہے جی کہ ماضی میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کئی غیر ملکی دوروں پر جانا چاہتے تھے، وہ ایک بھی دورے پر اس لیے نہیں گئے کہ کہیں قاضی فائز عیسیٰ قائم مقام چیف جسٹس بن کر بعد میں پکے ہی نہ ہو جائیں اور کرسی سے اٹھے ہی نہ کہ نہیں ویر جی جاؤ تسی ہن ویلے ہو گئے ہو، ایک کرسی میری ہے ہن ایتھوں میں نہیں اٹھنا ہے گا۔ اس ڈر اور خوف اور خطرے سے وہ جو ہے وہاں سے وہ گئے ہی نہیں ہے، اپنا ایک دن کے لیے دورے کے لیے یا 10 دن کے دورے کے لیے نہیں گئے۔ جبکہ قاضی فیض صاحب بندیال کو کہتے تھے آپ غیر ملکی دوروں پر جایا کریں، اگر میری وجہ سے آپ نہیں جاتے تو میں بھی آپ کے ساتھ اسی دورے پر چلا جاتا ہوں، ساتھ والے کمرے میں رہوں گا، تاکہ آپ کو یہ بھی شک شریف نہ ہو کہ میں یہاں سے بھاگ گیا ہوں یا چلا گیا ہوں یا جا کر کرسی پر قبضہ کر لیا۔ لیکن ڈرپوک انسان جو ہوتا ہے نا، وہ وسا نہیں کھاتا، اس کو یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیڑی قیامت آ جانی ہے، تو وہ اس لیے یہ نہیں کرتا، تو اسی لیے وہ دوروں پر جاتے ہی نہیں تھے۔ ایون کہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں تہاڈے نال چلنا وا، تسی کیوں فکر کرتے ہو، لیکن وہ نہیں جاتے تھے۔ ادھر قاضی صاحب غیر ملکی دورے پر چلے گئے، ان کی غیر موجودگی میں بندیال گروپ کا جسٹس منیب اختر قائم مقام چیف جسٹس بن گیا۔ انہوں نے آج حلف اٹھا لیا ہے۔ اب اس حلف سے بھی زیادہ یوتھیوں نے امیدیں وابستہ کری رکھی ہیں کہ وہ 3 سے 4 دن کے لیے، 18 تاریخ سے لے کے 22 تاریخ تک یہ دورہ 4 دن کا، تو وہ 4 سے 5 دن کے لیے وہ چیف جسٹس رہیں گے۔ اس میں وہ اس قسم کی کوئی حرکت تو کر نہیں سکتے، ہاں لیکن یوتھیے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ٹھیک ٹھاک قسم کا جو ہے وہ دل دماغ ذہن بنائی بیٹھے نے کہ اوئے ہوئے 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 بلے 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 خان۔ اب وہ یوٹیوبر جو وہ اٹھیں گے، وہ پھر وہی تھم نیل ہوں گے۔ اڈیالہ جیل کا دروازہ کھل گیا اور چیف جسٹس کی گاڑی جو ہے وہ مرسڈیز گاڑی چیف جسٹس کی جیل پہنچ گئی۔ عمران خان کے لیے جہاز بالکل اڈیالہ جیل سے سائڈ تے نکر تے تیار نال کھڑا ہے اور وہ پھر وہاں سے مختلف ممالک کے دورے کے لیے نکل جائیں گے۔ مطلب اس قسم تھم نیل نظر آئیں گے، لیکن آپ نے بس ان تھم نیلوں کو تھم نیل ہی سمجھنا ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، وہ بندیال جیسے لوگ جو ہیں بکل مار کے لمے پہ رہتے ہیں۔ خیر، دوسرا مسلم لیگ نون کے اندر اہم پیش رفت ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ماڈل ٹاؤن پہنچ گئے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں پہنچ گئی ہیں۔ پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں میاں نواز شریف کو قائم مقام صدر نامزد کیا جائے گا۔ اجلاس میں پارٹی کے سینئر اراکین بطور تجویز کنندہ اور تائید کنندہ نواز شریف کو پارٹی کا قائم مقام صدر بنانے کی قرارداد پیش کریں گے۔ جنرل کونسل کے آئندہ اجلاس میں نئے پارٹی کے صدر کے انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن کے اراکین کی نامزدگی کی جائے گی اور الیکشن شیڈول بھی جاری کیا جائے گا۔ اس کے بعد 28 مئی کو نواز شریف کو باقاعدہ طور پر مستقل مسلم لیگ نون کا صدر منتخب کر لیا جائے گا۔ دیکھیں یہ اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کے صدر تھے، لیکن اس وقت کے جو ڈکٹیٹر تھے، جی عدالتی ڈکٹیٹر، ان کی ایک قلم کی جو لکیر ہے اس کے ذریعے میاں محمد نواز شریف کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹایا گیا تھا، لیکن میرا خیال ہے وہ تاریخ کے فیصلوں میں کہیں گم ہو گیا، اوراق میں اس گندے اور غلیظ انسان کا نام و نشان نہیں رہا۔ لیکن نواز شریف صاحب آج بھی پوری جسے کہتے ہیں نا کہ پوری طرح سے چمک رہے ہیں، افق پر ہیں، سورج کی طرح ہیں جی، نظر آ رہے ہیں۔ نواز شریف کا آج بھی نام ہے اور نواز شریف کا نام رہے گا، لیکن
ثاقب نثار جیسے کئی کردار آئے اور کردے کئی کردار چلے گئے، اور یہ آنے والے لوگوں کے لیے سبق ہے، آنے والے لوگوں کے لیے لیسن ہے۔ جو ثاقب نثار بننا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ صرف ثاقب نثار کو دیکھ لیں کہ شاید وہ جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا، کسی شادی کی تقریب یا کسی دوستوں کے محفل میں بھی جاتے ہوئے کتراتا ہے، کیونکہ اس سے وہی سوال ہوں گے کہ جناب آپ نے اس وقت کیا کیا تھا، اور جو آپ نے کیا تھا وہ تو سارے کا سارا جھوٹ کا پلندہ تھا، اور نواز شریف آج پھر اپنی پارٹی کا صدر بن رہا ہے۔ اللہ پاک میاں صاحب کے صدر بننے سے اس پارٹی پر رحمت کرے، اس پارٹی کو دوبارہ پھر وہیں اسی مقام پر لے کے آئے۔ 2024 میں جو ہوا وہ 2029 میں جب دوبارہ الیکشن نہ ہو اور پاکستان دو تہائی اکثریت سے پاکستان مسلم لیگ نون دو تہائی اکثریت سے جیتے، یہ ہماری دعا ہے، اور اس کے لیے شہباز شریف صاحب اور مریم نواز کی جو محنت ہے وہ بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دو ڈھائی مہینے کی محنت پر اتنی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ اتنے دونوں چاچا بھتیجی جو کام کر رہے ہیں، تو جب یہ سال ہا سال لگا لیں گے تو اس وقت پنجاب اور پاکستان کی حالت کیا ہوگی، وہ تو سوچ کے ابھی سے دل باغ باغ ہوتا ہے۔ خیر، آپ اپنا خیال رکھیں۔ آپ یہ کرغستان والے معاملے پر جو فیک نیوز والا پروپوگنڈا ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں، اور اس کے سد و باب کے لیے کیا بیسٹ ہے؟ کیا قانون سازی ہونی چاہیے یا سوشل میڈیا پابندی ہونی چاہیے؟ اس پہ اپنی رائے ضرور دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔